اور فرماتے ایک فرق اور بھی بتاؤں آپ کو، گویم مبتدیرہ میسر است که از عالم رو گردانیده رو به حق تعالی و تقدس آرد و منتهیرہ اعراض از خلق محال است. سبحان اللہ، مبتدی کو یہ چیز جائز ہے کہ وہ سارے مخلوق کو چھوڑ دیں اور رب کی طرف رجوع کر لیں، سب کو چھوڑ دیں، رب کی طرف رجوع کر لیں اور مخلوق کے ساتھ کوئی سروکار نہ کر رکھے. لیکن منتہی کے لیے مخلوق کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، مخلوق کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ڈیوٹی ان کو یہ دی گئی ہے. اچھا العاذم باللہ، العاذم باللہ، کسی نبی کو، کوئی اے نبی ایسے ہو کہ وہ نبی مخلوق کی رشد و ہدایت کا کام نہ کرے تو وہ اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز کسی نبی کے لیے، کیونکہ نبی آتے اسی لیے ہیں کہ وہ مخلوق کی رشد و ہدایت کا سامان کر دے، انہیں رب سے ملا دے. تو اگر ایک امتی سارے مخلوق کو چھوڑ کے رب کی طرف رجوع کر لے تو یہ امتی کے لیے تو جائز ہے. لیکن نبی ایسا نہیں کر سکتا. نبی کے لیے لازم ہے کہ یہ روح بخلق رہے، مخلوق کے ساتھ رہیں اور انہیں کو رب کی طرف بلائے. وَدَوَامِ اقبال بخلق لازم مقام اوست، ہمیشہ مخلوق کے ساتھ رہنا یہ اس نبی کی ذات کے لیے لازمی ہے. مگر آن کے کار دعوت او تمام شود و اورا از فنا بدار بقا انتقال دہند آن زمان ندائے اللہم الرفیق الاعلی نقد وقت اوست. ہاں جب ان کی اس ڈیوٹی اور وظیفے کا ٹائم پورا ہو جائے کسی نبی کا اور پھر رب کائنات اسے اپنے پاس بلا لے تو اس وقت وہ ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بس میں اپنے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. بس جب تک وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ تک ان کو مخلوق کے ساتھ ہونا ہوگا، کیونکہ وہ ایسے منتہی ہے کہ جس کو رب کائنات نے برزخ بنائے ہوئے ہے اپنے اور مخلوق کے درمیان. کیونکہ اللہ غنی عن العالمین، اللہ مخلوق سے غنی ہے، مستغنی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، مخلوق کو ضرورت ہے. اور پھر رب کائنات نے بھی اسے بہتر جانا ہے کہ کوئی زمین پر ایسے لوگ ہو مخلوقات میں سے جو اللہ اللہ کی تسبیح کرتے تو رہے نا، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے. تو پھر رب کائنات نے ان کو انبیاء علیہ السلام کو ایسے رکھا ہے کہ آپ انبیاء کی صفوں اولیاء اللہ کو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھاتا پیتا ان کے ساتھ رہن سہن، اس کے بعد پھر رب کائنات نے اسے یہ مقام دیا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کو رب سے ملا دے دیتا ہے. مشائخ طریقت قدس اللہ تعالی اسرارہم در تعین مقام دعوت سخنان فرموداند. مشائخ اعظام رحمۃ اللہ تعالی نے کہ مقام دعوت کن کو ملنا ہے اور کیسے مقام دعوت ہوتے ہیں، بہت سارے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک رائے ہے. جمع توجہ بین الحق والخلق گفتاند. کئی لوگوں نے ایسے کہا ہوا ہے کہ یہ بندہ جس کو رب کائنات نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہوا ہے، ان کے لیے توجہ حق یعنی اللہ کی طرف بھی ہو اور مخلوق کی طرف بھی ہو، کیونکہ وہاں سے لینا ہے یہاں دینا ہے، تو دونوں طرف توجہ رکھنا ہوتا ہے. اور اختلاف آن مبتنی بر اختلاف احوال و مقامات است. جن مشائخ نے جو بھی اس بندے کی تعریف کی ہے وہ دراصل میں جس مقام پر وہ ولی خود رہے ہیں اپنی احوال سے انہوں نے اپنی علوم و معارف انہوں نے بیان کیا ہے. ہر کسی از مقام خود خبر دادان، ہر بندے نے اپنے اپنے مقام کے مطابق اس بندے کے حق میں بات کی ہے. وہ آنچہ سید الطائفہ جنید بغدادی فرمودہ است کہ النہایت ہی الرجوع الی البدایہ موافق مقام دعوت است کہ درین مسودت تحریر یافتہ. فرماتے ہیں میں نے جو کچھ کہا ہوا ہے نا کہ مخلوق کی طرف ان کا میلان اور رجوع زیادہ ہوگا کیونکہ مخلوق کے ساتھ رہیں گے تو اس کو رب سے ملا دیں گے نا. تو فرماتے ہیں میری اس قول کی تائید حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے قول سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نہایت کس کو کہتے ہیں، منتہی کس کو کہتے ہیں، ہی الرجوع الی البدایہ. نہایت اس کو کہتے ہیں کہ بندہ واپس اپنی ابتدا کی طرف رجوع کر لے. ابتدا میں کیا تھا، مخلوق کے ساتھ تھے نا، پھر رب کائنات نے اسے عروج دیا، چلتے 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 واصل بحق ہوئے اور پھر رب کائنات اسے واپس رشد و ہدایت کے لیے دوبارہ سے مخلوق کی طرف پہنچے. تو ابتدا بھی مخلوق کے ساتھ رہی تھی، اب انتہا بھی مخلوق کے ساتھ ہی رہے گا. لیکن یہ ایسے رجوع نہیں ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ جائے گا، نہیں، یہ ایسے رجوع ہوگا کہ یہ برزخ ہوگا بین العبد والحق، رب اور حق کے درمیان یہ ایک برزخ ہوگا. اور یہ حدیث شریف جو حضور نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، یا تنام عینایا
ولا تنام قلبی یا ولا ینام قلبی، کئی الفاظ پر یہ حدیث شریف آیا ہوا ہے. تنام عینای یا تنام عینی ولا ینام قلبی، یا اسی طرح کسی اور روایات میں بھی مختلف الفاظ پر اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو اسے مسند ابی داود نے ذکر کیا ہے اس حدیث. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہے لیکن میرا قلب جاگتا رہتا ہے. کیا ہے کہ یہ اشارت بدوام آگاہی نیست بلکہ اخبار از عدم غفلت از جریان احوال خویش و امت خویش، لہذا نوم در حق آن سرور علیہ السلام ناقص طہارت نہ گشت. اب دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے. تنام عینیا یا تنام عینایا ولا ینام قلبی کا معنی یہ ہوگا بظاہری طور پہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوام آگاہی حاصل تھی، یہ تو مسلم ہے، لیکن اسی حدیث سے ایک اور چیز بھی برآمد ہو سکتی ہے کہ حضور کو کبھی غفلت ہو ہی نہیں سکتا. حضور کو کبھی غفلت ہو ہی نہیں سکتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور کی جو نیند ہے وہ ناقض الوضو نہیں ہے. تو کچھ لوگ جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے بقول کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث طیبہ بہت سارے ایسے ہیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آپ آرام فرما رہے تھے اور آرام کے بعد آپ اٹھے اور فوراً انہوں نے نماز پڑھی ہے. تو انہوں نے دلیل یہ لیا ہوا ہے کہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ حضور نے وضو نہیں فرمائی تو اسی لیے اب نیند سے وضو نہیں ٹوٹتی. تو اس کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ من خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات تھی. یہ صرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوم غفلت ہی نہیں تھی، نیند کوئی غفلت ہی نہیں تھی. جب ان کی نیند ہی غفلت نہیں تھی تو اسی لیے ان کی نیند جو ہے وہ ناقض الوضو نہیں ہے. وہ چون نبی در رنگ شبان است و محافظت امت خود غفلت شایان منصب نبوت او نباشد. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نگہبان ہے، نگہدار ہے امت کی. تو اگر نگہبان اور نگہدار غفلت میں رہیں گے تو ان بھیڑ بکریوں کا کیا ہوگا، امت کا پھر کیا حال ہوگا. اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند مبارک جو تھا وہ غفلت نہیں تھی. ایک لحظہ ارے آپ کی امتی مطہرہ میں ایسے لوگ ہیں کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جب امت کے افراد ایسے ہو سکتے ہیں تو پھر کریم آقا کی کیا شان ہوگی. پر ان کا تو بالکل ہی غفلت ان کی طرف شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جب حدیث شریف فرمایا کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، بر تقدیر صحت اشارت بتجلی ذاتی برقی توانت بودا وآن تجلی نیز مستلزم اقبال بجناب قدس خداوندی نیست بلکہ ان تجلی از آن جانب است متجلا له را دران صنع نیست از قبیل سیر معشوق در عاشق است عاشق از سیر گشتہ است. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، اس حدیث شریف سے کہ میرے رب کے ساتھ میرا کوئی ایسا وقت ہے کہ جس میں نہ کوئی ملک آ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل اس میں آ سکتا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا یہ نماز کے دوران ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کیا وقت رہا تھا. یہ تجلی ذاتی جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا تو وہ تجلی چونکہ مخصوص میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اس میں نہ کوئی نبی شامل ہو سکتا تھا نہ کوئی ملک شامل ہو سکتا. بس یہ وہی تجلی تھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے ہیں کہ جس کو تجلی کی جا رہی تھی اس نے تجلی کو ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی نا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ ربا مجھے ذاتی تجلی دے. تو رب کائنات اپنی فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے وہ تجلی عنایت فرماتا ہے. اور ایسے خاص تجلی ہے کہ اس میں نہ کسی ملک مقرب آ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل اس میں آ سکتا ہے. باید دانست کہ بر تقدیر رجوع بخلق حجب مرتفعہ عود نہ میں کنت. فرماتے ایک اور سوال بھی ہو جاتا ہے. آپ نے کہا یہ روح یا جو منتہی ہے یہ واپس مخلوق کی طرف آ جاتے ہیں، تو پہلے جب یہ روح بحق رہا یعنی جب یہ عروج کرتے جا رہے تھے تو عروج کے دوران تو حجابات منقطع ہو جاتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ 70,000 حجابات ہیں نورانی اور ظلمانی اللہ اور بندے کے درمیان. تو یہ حجابات تو مطلب ہم کہتے ہیں نقش بندی حضرات کے لطیف قلب پر 10,000 حجابات منقطع ہو جاتے ہیں.
لطیفہ روح پر 10,000 اور، سر پر 10,000 اور، 7 لطائف پر ہر لطیفے پر 10,000 حجابات منقطع ہو جاتے ہیں اور بندہ اللہ رب العزت تک وصل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ عروج کرتا رہا تو کیا ہوتا؟ یہ حجابات سارے ختم ہوتے جا رہے تھے۔ اب چونکہ واپس آیا ہے تو کیا یہ حجابات دوبارہ واپس آ گئے ہیں؟ اب چونکہ روح بخلق ہے نا، مخلوق کی طرف آیا، تو کیا یہ حجابات واپس آئے ہیں؟ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا، ایسے نہیں ہے کہ جب رجوع مخلوق کی طرف کرتے ہیں وہ جو حجابات پہلے انہوں نے کراس کر لیے، ختم کر لیے، وہ دوبارہ سے آتے نہیں ہے۔ باوجود بے پردگی اورا بخلق مشغول داشتہ اندہ، پردے سارے حجابات سارے ہٹ گئے ہیں، اس کے باوجود سارے پردے ہٹنے کے بعد بھی مخلوق کی طرف ان کو بلایا گیا، مخلوق کی طرف اسے مبعوث کیا گیا۔ وہ فلاح خلائق را باؤ بربوت ساختہ، کیونکہ لوگوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ کوئی ایسا بندہ تو ہو نا جس سے وہ جڑ جائے تو وہ اللہ سے جڑے، لیکن ڈائریکٹلی تو اللہ سے کیسے جڑ سکتا ہے؟ کوئی ایسا ہو نا، انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، کمل تابعین، حضور نبی اکرم، جب ان سے جڑ جاتے ہیں تو پھر وہ رب سے جڑ جاتے ہیں۔ پھر مثالی این بزرگواران مثل شخص کمال تقرب با بادشاہ دارد و میان او و بادشاہ حائل الصورت و معنی ہیچ نیست مع ذالک اورا بخدمات ارباب حوائج مشغول داشتان۔ اللہ اکبر، ظاہری مثال بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھو اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ کے ساتھ قریب ترین بندہ ہوتا ہے، لیکن بادشاہ اپنی کرم کی وجہ سے اسے کہتے یار تو بڑا چنگا بڑا دوست ہے، تو یوں کرنا کہ یہ لوگوں کی کام کاج بھی کر لیا کرو۔ باوجود اس کے کہ وہ بادشاہ کے قریب بھی ہے، چلے ہم لے لیتے ہیں ہمارے اپنے منسٹر صاحب کو چیف منسٹر صاحب کو لے لیتے ہیں، تو چیف منسٹر صاحب جو ہے نا وہ اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ یا پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے تعلقات تو کافی اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ایک صوبے کے لیے بھیجا ہوا ہے کہ جا تو یار سندھ کی، بلوچستان کی، کے پی کی، پنجاب کی تو چیف منسٹر بن جا، لوگوں کے کام کاج کر۔ اب یہ نہیں ہوا کہ چونکہ ان کو کسی صوبے میں بھیجا گیا ہے اور وہاں پہ لوگوں کے کام کاج کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے تو اب یہ بادشاہ سے دور ہو گیا۔ بادشاہ سے دور نہیں ہوا، بادشاہ ہی کے کام سے وہ گیا ہے، کسی کام کے سلسلے میں بادشاہ ہی کا کام کر رہے ہیں۔ اصل میں لوگ جب ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کی ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہمارا پرائم منسٹر بہت اچھا بندہ ہے، اس نے ہمارا یہ کام کر دیا۔ اچھا کیا تو ہماری چیف منسٹر صاحب نے کیا ہے، یا ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہے انہوں نے کیا ہوا ہے، وزارت داخلہ والوں نے کی ہے، وزارت خارجہ والوں نے کی ہوگی، لیکن ان ساروں کی نسبت جو ہے نا وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی طرف جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس بندے کو واپس مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہوا ہے، تو جب یہ بھیجا گیا ہے تو سارے حجابات بھی منقطع ہے، اس کے باوجود بھی یہ مخلوق کے ساتھ بھی ہے اور رب کے ساتھ بھی ہے، یعنی جمعی توجہ بین الحق والخلق ہے، بس مخلوق اور حق دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور این فرق دیگرس درمیان مبتدی و منتہی مرجوع، یہ ایک اور فرق ہے، مبتدی اور منتہی جو واپس رجوع کر کے آیا ہے ان کے درمیان، چہ مبتدی صاحب حجب است و منتہی مرتفع الحجب، کیونکہ مبتدی جو ہے وہ حجابات والا ہے، ابھی ان کے مبتدی جو ہے ابھی اسٹرگل کر رہا ہے، حجابات ابھی پڑے ہوئے ہیں، اور منتہی جو ہے انہوں نے سارے حجابات کو ختم کر کے اب مخلوق کی طرف آیا۔ تو مبتدی صاحب الحجب ہے، حجابات والا بندہ ہے، اور منتہی جو ہے وہ مرتفع الحجب، ان کے سارے حجابات جو ہے وہ رفع کی گئی ہے۔ تو رب کائنات جب کسی بندے کو اس مقام پر مشرف فرما دیتا ہے تو پھر چاہے وہ سوئے، چاہے وہ جاگے، چاہے وہ تجارت کرے، چاہے وہ خرید و فروخت کر لے، لوگوں سے بات چیت کر لے، پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے، بیٹھے رہے، جاگتا رہے، ہر حال میں ان کو دوامی آگاہی اور حضور و جمعیت حاصل ہو جاتی ہے۔ فلا اشکالا، اب کوئی